صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم مسلسل زیارت وارثہ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ خاص ایام ہیں جس میں اہل حرم سفر میں ہیں، بیویاں سفر میں ہیں، اور متواتر غم کے یہ دن ہیں۔ ہم زیارت وارثہ کے اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج پھر دوبارہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی، جو زیارت وارثہ کے موضوع پہ بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ان سے مسلسل اسی موضوع پر ہم سوالات کریں گے اپنے ناظرین کے لیے، آپ تمام کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں۔ جی حضور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بے انتہا میں مشکور ہوں کہ آپ اتنے مصروفیت میں سے ان خاص ایام میں اپنی مجالس کے ہونے کے باوجود بھی آپ ہمارے اس ناظرین کے لیے ہمیں آتے ہیں اسٹوڈیو میں اور پروگرام کے لیے۔ بہت آپ کو پروردگار بھی آپ کو اس پہ خاص کرم نوازی کرے اور جلد سے جلد آپ کو زیارت نصیب ہو۔ حضور، ہم مسلسل بات کر رہے ہیں زیارت وارثہ کے موضوع پر، اور یہ بہت ہی بہترین موضوع ہے۔ اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ چند سوال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اپنے ناظرین کی طرف سے، کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ۔ آدم کی صفت سے کیا مراد ہے؟ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام جعفر صادق نے پہلا جملہ کہا، چونکہ پہلی گفتگو میں ہم نے کہا کہ اس زیارت کا نام وارث یا وارثہ ہے، اور وارث میراث سے افضل ہوا کرتا ہے، یعنی جو میراث وہ پا رہا ہے اس میراث سے وہ وارث خود افضل ہے۔ اب امام ایک ایک وراثتیں بتا رہے ہیں کہ کن کن وراثتوں میں کن کن کے وارث امام حسین ہیں۔ تو پہلا جملہ یہ کہا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، اے آدم کی صفت کے وارث آپ پر سلام ہو، حسین ابن علی آپ پر سلام ہو۔ آدم کی صفت سے کیا مراد ہے؟ صفی اللہ کہتے ہیں آدم کا، یہ حضرت آدم کا یہ لقب ہے۔ صفی اللہ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، چنندہ کو۔ حضرت آدم چنے ہوئے کیوں تھے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آدم کو ہم نے تمام اسماء تعلیم دے دیے۔ خود چھٹے امام ہی فرماتے ہیں کہ تمام اسماء سے مراد سارے، اللہ نے سارے نام نہیں تعلیم دے دیے تھے۔ انبیاء میں سے پروردگار نے بعض کو کچھ اپنے اسماء اعظم تعلیم دیے۔ اللہ کے کل اسماء اعظم 73 ہیں، جن میں سے 25 اسماء اعظم جو سب سے زیادہ اسم اعظم ہے، ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ کو چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ اسماء اعظم اگر کسی نبی کے پاس ہے تو وہ حضرت آدم ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس بھی 10 اسماء اعظم سے زیادہ نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف برقیہ جو حضرت سلیمان کے تخت بلقیس لے کر آیا تھا، اور جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ وہ تخت بلقیس پلک جھپکتے میں کیسے لے کر آیا، امام نے فرمایا حضرت سلیمان کا وہ وسیع تھا اور اس کے پاس بھی ایک اسم اعظم تھا۔ تو آدم چونکہ چنے ہوئے انبیاء میں سے، سوائے ختمی مرتبت کے باقی انبیاء میں سے چنے ہوئے تھے۔ صفی اللہ یعنی چنا ہوا، یعنی جس کو سب سے زیادہ اسماء اعظم دیے گئے۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ آدم کے وارث ہیں، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کے پاس زیادہ اسماء اعظم ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار نے ایک اسم اعظم اپنے پاس رکھا ہے تاکہ خدا اور مخلوق کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح سے آدم چنے ہوئے تھے، اس قوم اور امت میں حسین چنے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آدم انبیاء میں چنے ہوئے تھے اور حسین اوصیاء اور انبیاء تمام میں چنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیا بات ہے مولا حسین کی. حضور دوسرا سوال میں آپ سے کروں گا کہ ہم دعائے زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ. حضرت نوح کی نبوت میں امام حسین کیسے وارث ہو گئے اس کے لیے؟ جی بالکل. حضرت نوح کی نبوت، چونکہ حضرت نوح کی نبوت کے بارے میں 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، 2500 سال حضرت نوح نے عمر مبارک پائی. بالکل. ٹوٹل 2500 سال عمر پائی، 950 سال کی انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد پھر طوفان نوح آ گیا. 950 سال میں 80 افراد نوح پر ایمان لے کر آئے، صرف 80 افراد، جن میں ان کا ایک بیٹا کنعان تو شامل نہیں تھا، حام، سام اور یافس شامل تھے، ان کی بیوی بھی شامل نہیں تھی. بالکل. اب آپ کمال دیکھیے کہ جس نے 950 سال تبلیغ کی ہو اور اتنا بڑا طوفان آیا، اور اس کے بعد باقی تمام آبادی جو ایمان نہیں لائی تباہ و برباد ہو گئی، اور پھر نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے پروردگار نے صرف پیورسٹ یعنی صرف ایمان والوں کے ذریعے سے آبادی کا آغاز کیا اس دنیا میں، اور دوبارہ دنیا کی ایک طرح سے شروعات ہوئی. تو نوح کی ہدایت فقط 80 افراد تک پہنچی 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود. اور نوح جب تبلیغ کرنے جایا کرتے تھے تو لہو لہان ہو کر آیا کرتے تھے، لیکن حسین نے جو تبلیغ کی، رسول خدا نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، ہم اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلفہا غرق وہوا، جو اس میں قدم رکھے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے منہ موڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ مولا رضا سے سوال کیا کہ اگر تو نوح کا بھی سفینہ ہے جو نجات دیتا ہے، اور حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور حسین کا بھی سفینہ ہے جو نجات دیتا ہے. نوح کے سفینے میں کتنے بیٹھے؟ 80 افراد. حسین کے سفینے میں 72. حسین کا سفینہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے. واہ واہ واہ. اس وقت 72 نے تو قربانی دی ہے. حسین کا سفینہ، اب جو بھی حسین پر ایمان لانا چاہے، فقط 80 افراد آئے، اس کے بعد طوفان میں بقیہ بہہ گئے. یعنی اب اگر کوئی نوح کے سفینے میں بیٹھنا چاہے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن آج کے 2024 میں بھی حسین کے اگر سفینے میں کوئی آنا چاہے اور یزید کو چھوڑنا چاہے اور آل ابی سفیان کو چھوڑنا چاہے، حسین کی طرف آ سکتا ہے. واہ واہ. کھلا ہے دروازہ، کھلا ہے دروازہ. لہذا نوح کی محنت محدود ہے، حسین کی محنت لامحدود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہا خوبصورت آپ نے جواب دیا اس سوال کا. آئیے دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام کیسے وارث ہو گئے؟ حضرت ابراہیم نے چونکہ دوست تھے، پروردگار نے دوست کا خلت کا لقب دیا، اپنا خلیل بنایا. 3 بڑے امتحانات دیے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت مختصر ہے، 3 بڑے امتحانات دیے. مال کا امتحان دیا، جان کا امتحان دیا، نار نمرود میں پھینکے گئے، اور اولاد کا امتحان دیا. اسماعیل کو قربان گاہ تک لے کر گئے، بالکل اسماعیل بچ گئے، بالکل. اور پروردگار نے سورہ صافات میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل بچ گئے، ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک فدیہ رکھا ہے جو ذبح عظیم ہے. 3 بڑے بڑے امتحانات دینے کے بعد مال کا امتحان یہ تھا کہ جو تھوڑا سا ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم اپنے ریوڑ کو لے کر جا رہے تھے، اور ایک شخص آیا اور بڑی خوبصورت آواز میں کہہ رہا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم کو بڑا بھلا لگا، کہا کہ تو ایک مرتبہ اور کہہ سکتا ہے. کہا ابراہیم کیا دو گے؟ کہا کہ بول کیا چاہیے؟ کہا یہ ریوڑ آدھا دے دو. ابراہیم نے دے دیا. کہا مجھے اللہ کی تسبیح سننی ہے. اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نے کہا کہ ایک مرتبہ اور کہہ دے. کہا آدھا ریوڑ اور دے دو. پھر ابراہیم نے آدھا ریوڑ دے دیا. چلنے لگے، کہنے لگے ایک مرتبہ اور کہہ دے، اتنی اچھی تلاوت ہے دلی. کہنے لگے اب ابراہیم کیا دو گے؟ کہا کہ اب میں ساری زندگی کے لیے تیرا غلام ہونے کو تیار ہوں،
تو ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تسبیح ہے اس ذات کے لیے جو ملائکہ اور روح القدس کا پروردگار ہے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا ابراہیم پیچھے پیچھے چلنے لگے اس کے. کہا پہ تیرا غلام؟ کہا نہیں ابراہیم، میں پروردگار کا ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا کہ ابراہیم کو مال زیادہ پسند ہے یا اللہ کی تسبیح زیادہ پسند ہے. اور اللہ نے اس امتحان کے بعد آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست منتخب کر لیا کہ آپ دوست ہیں پروردگار. سبحان اللہ سبحان. یہ 3 بڑے امتحانات ہونے کے بعد اللہ کے دوست بنے ہیں ابراہیم. سبحان اللہ. اب حسین نے مال کا امتحان، جان کا امتحان، اولاد کا امتحان کیسے دیا؟ ابراہیم کا بیٹا بچ گیا. بے شک. مال کا امتحان، ابراہیم کا مال بچ گیا. جان کا امتحان، ابراہیم کی جان بچ گئی. بے شک. حسین کا تو کچھ بھی نہیں بچا. کچھ بھی نہیں بچا. حسین کا کچھ بچا کیا؟ تو حسین کا تو مال بھی لوٹ لیا گیا، حسین کی جو جان بھی چلی گئی. حسین کی تو اولاد بیٹے ایسے قربان ہوئے کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان ہوا، 18 سال کا علی اکبر بھی قربان. ہم پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ کلیم اللہ تو ہیں، امام حسین ان کے وارث کیسے ہوئے اس پر بھی تھوڑی سی بتائیں. جی، پروردگار نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے کچھ رسول بھیجے، کچھ رسولوں کو بھیجا. فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. بالکل. منہم کلم اللہ، اور کچھ لوگوں سے، کچھ رسولوں سے اللہ نے کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے پروردگار نے براہ راست کلام کیا. اب امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ حسین ہے وارث موسیٰ، تو کوئی ایسا مرتبہ اور مرحلہ ہونا چاہیے کہ حسین اور پروردگار کی براہ راست گفتگو ہو. تو 2 مرحلے ایسے آتے ہیں. ایک وہ مرحلہ کہ جب حسین تلوار نیام میں رکھتے ہیں اور آواز قدرت آتی ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اس سے راضی. اور حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. اور پھر نوک نیزہ پر حسین تلاوت قرآن کرتے ہیں. موسیٰ نے اپنی حیات میں تلاوت کی ہے، حسین نے حیات کے بعد نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا میں وارث موسیٰ ہوں. واہ واہ واہ. میرا روح کا تعلق قطع بھی ہو جائے تو میں کلام کر سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ناظرین اکرام، یہ وہ خاص ایام ہیں کہ جب سر مولا حسین اور اہل بیت کے تمام جو مولا حسین پر جنہوں نے جان نثار کی، ان تمام کے سر مقدس کوشا کوشا پھرائے جا رہے ہیں نیزوں پہ رکھ کر. حضور کچھ مصائب کا کچھ بس چونکہ ہم نے حضرت موسیٰ کے کلام کرنے اور امام حسین کے کلام کرنے کے اوپر بات کی تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب سید سجاد نے کہا کہ ایک شخص، بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے عالم میں جب آپ کی ماؤں بہنوں کو پھرایا جائے اور کوئی دیار قید میں پہچان لے. وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ سید سجاد ہیں؟ امام نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ فرزند رسول کوئی خدمت میرے لائق؟ امام نے کہا کہ کیا تیرے پاس چادر ہے؟ اس سے کہا کہ ہاں میرے گھر پہ. یہ بازار کوفہ کا واقعہ. گھر سے چادر لے کر آیا، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کو چادر دی گئی. کچھ ہی دیر ہوئی، سید سجاد کو کوڑا مارا گیا کہ آپ نے یہ چادر کہاں سے منگوا لی، اور نو کے نیزہ سے کھینچ کے بی بی زینب سے اور ام کلثوم سے چادر کو اتار لی. وہ آیا کہنے لگا فرزند رسول مجھے معاف کیجیے گا، میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن یہ شاید آپ کے نصیب و مقدر میں نہیں ہے چادر. امام کہنے لگے کچھ درہم و دینار ہیں تیرے پاس؟ اب مولا قیدی بھی ہیں اور اس عالم میں بات ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ ہاں مولا میرے جیب میں کچھ رقم موجود ہے. امام نے کہا کہ سر حسین جس نے اٹھا رکھا ہے
جا کے اس کو کچھ رقم دے دے اور اس سے کہہ دے کہ نوک نیزہ کو آگے بڑھا دے. اس سے کہا کہ فرزند رسول اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا دیکھ جس نوک نیزہ پہ حسین ابن علی کا سر ہے نا، اس کے بالکل برابر میں وہ اونٹ ہے کہ جس پر جناب زینب موجود ہے. نوک نیزہ پر جناب امام حسین تلاوت کر رہے ہیں، لوگ سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نیزہ آگے بڑھ جائے تو لوگوں کی نظریں تھوڑی ہٹ جائیں گی، میری پھپھیوں کا پردہ کچھ بچ جائے گا. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب قائم کے دم سے آج بھی